بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس صفحہ نمبر ہے 202 اور آیت نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فطوعت له، سو آمادہ کر دیا اس کے لیے، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، سو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو پھر وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ بات ہو رہی تھی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی ضائع ہو گئی۔ جس کی قبول ہوئی تھی، دوسرا جس کی ضائع ہو گئی، وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے کر دو، لیکن میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ سو وہ بھائی سوچتا رہا، بالآخر اس کے دل نے، اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، دل ہوتا ہے، یہ انسان کے دل میں انسان کو طرح طرح کے خیال ڈالتا ہے، اور بالآخر انسان کے لیے گناہ کو جواز بنا دیتا ہے، اور ایسی ایسی طویلیں دل میں آتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ان کو اچھا بھلا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام ٹھیک نہیں۔ مثال کے طور پر ایک سود کھانے والا بندہ ہے نا، اسے پتہ ہوگا میں سود کھاتا ہوں۔ اب وہ کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا دل اسے یہ کہہ رہا ہے فلاں بھی تو کھاتا ہے، اس کا دل اس کو یہ کہتا ہے فلاں بھی تو چور ہے، اس کا دل اسے یہ کہتا ہے کہ فلاں بھی تو فراڈ کرتا ہے، اگر تو غلط ہے تو سارے غلط ہیں۔ بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، اور ایک بندے نے میرے سامنے یہ جملہ بولا کہ اگر واقعی میں سود کھاتا ہوں، میں غلط ہوں، تو فلاں فلاں بھی تو غلط ہی ہے، پھر تو سارا معاشرہ غلط ہو گیا۔ یہاں پہ لوگ آ کر کہتے ہیں لو جی مولویوں کو کیا پتہ، مولوی تو ہر چیز کو حرام کرتے جا رہے ہیں، یہ جدید نئے نئے کاروبار ہیں، نئے نئے مسائل ہیں، مولویوں کو ان کے بارے میں نہیں پتہ، ایسے ہی ہر چیز کو حرام کہہ دیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا دل ہے جو انسان کے لیے گناہ کو خوشنما بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور بندہ گناہ کرتا ہے۔ بندہ پھر آہستہ آہستہ حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو ایسا ہی اس کے دل نے کیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے قتل کر دو، کیا ہوگا، تجھے تیرا مطلوبہ نکاح مل جائے گا، تجھے تیری مطلوبہ چیز مل جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں او بھائی کو قتل کر دو، تجھے تیری جائیداد مل جائے گی، جو تیرا حق تھا۔ انسان کا دل اسے کہتا ہے یہ تیرا حق ہے، جو تجھے بھائی کو مل رہا ہے وہ تیرا ہے، اس کو قتل کر دے سارا تیرا، اس کو قتل کر دے تیرے راستے کی رکاوٹ جو ہے وہ حل ہو جائے گی، یہ تیرے راستے کا کانٹا، اس کو قتل کر دو، یہ دوست ہے، احباب ہے، بھائی ہے، سگا بھائی ہے، متریہ بھائی ہے، اس کا وراثت میں کیا حق بنتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ کیا ایک ایک مرلے کے لیے بچیوں کا قتل نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ایک ایک مرلے کے لیے ہوتا ہے، بڑی ہو کر یہ مرلہ مانگے گی، اس کو قتل کر دو۔ یہ ہمارے معاشرے کی باتیں، دور کی باتیں نہیں ہیں۔ یہاں لاہور میں تو 30 روپے کے لیے 2 بندے قتل کر دیے۔ تو ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بندوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ انسان کا دل ہے، نفس، یہ ابھارتا ہے کہ تیرا راستہ صاف ہو جائے گا، لیکن صاف نہیں ہوتا محترم بھائیو۔ کسی کو قتل کر کے انسان کا راستہ صاف نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جہاں تک بات ہے نفس کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، انسان کے دل کی 3 حالتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ انسان کا دل انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، اور ایک ہے انسان کا دل انسان کو روکتا ہے، اور ایک ہے انسان کا دل انسان کو نیکی کرنے پر دل کے اندر اطمینان آتا ہے۔ یہ دل کی 3 حالتیں۔
تو فرمایا نفس امارہ سے بچو، پناہ مانگا کرو، اے اللہ میرا دل ایسا نہ ہو جو مجھے گناہ پر آمادہ کرے۔ تو کسی کو قتل کر کے گناہ کر کے دل کو سکون نہیں ملتا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کو بھی قتل کرے، کافر کو، جو تمہارے سامنے تلوار نہیں اٹھاتا، تمہارے ساتھ رہتا ہے یا ذمہ ہے، فدیہ دے کر رہ رہا ہے، اپنا جرمانہ ادا کر کے رہ رہا ہے، فرمایا جس نے اس کو قتل کر دیا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر بھی جنت حرام ہو جائے گی۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی بڑی شان رکھی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ساری دنیا، حتیٰ کہ آسمان والے، زمین والے، آسمان والے، دونوں مخلوقات کسی ایک انسان کے قتل کرنے میں، کسی ایک مسلمان کے قتل کرنے میں ملوث ہوگی، اللہ آسمان والوں کو، اللہ زمین والوں کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تم نے ایک جان قتل کی ہے، تو ایک جان کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو قتل یا تو آپ کو شرک کے ساتھ ملے گا یا کفر کے ساتھ ملے گا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے جو انسان کو شرک اور کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، یعنی کفر اور اللہ تعالیٰ نے قتل کو ساتھ ساتھ ملا کے بیان کیا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی ایک بندے کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جس طرح قرآن کے اندر ہے نا، مشرک بندہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، تو قتل کے متعلق بھی ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتے، اس کے پاس توبہ کی توفیق بہت کم ہو جاتی ہے جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا ہم اس کو کنویں میں پھینک دیں گے اور توبہ کر لیں گے، توبہ کا موقع نہیں ملا، 40-45 سال بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی۔ تو بہت کم توبہ کی توفیق ملتی ہے اس بندے کو جو قاتل ہو، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے 2 گناہوں کے، ایک اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور ایک کسی کو قتل کرنا۔ یہاں پہ بھی قتل کو کفر کے ساتھ بیان کیا، اتنا سنگین جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں شرک ہے، اس میں سود ہے، اس میں جادو ہے، اور اس میں قتل ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ، تو قتل کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے کسی کو قتل کیا اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ ایک بندے کا قاتل اس کے بعد فرضی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حاجی بن جائے، عمرے کر لے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو نے ایک جان کو ضائع کیا ہے، ایک بندے کا تو نے قتل کیا ہے، تو یہ قتل اتنا سنگین جرم ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی کے قتل کا سبب بنتا ہے، ایک ہوتا ہے بندہ براہ راست کسی کو قتل کرتا ہے، ایک ہے بندے نے قتل نہیں کیا لیکن ذریعہ بنا قتل کرنے کا، ہتھیار دیا یا اس کے ساتھ شامل ہو گیا، فرمایا یا تو قتل کیا یا قتل کرنے کی وجہ بن گیا، قتل کرنے کا سبب بن گیا، اللہ اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا، بندہ یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میری زندگی میں آگے سکون ہی سکون آ جائے گا، سکون کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کا سکون ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو اس کی زندگی سے عاجز کر دیتا ہے، وہ اپنی ہی زندگی نہیں جی پاتا۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو قتل کرنے کے بعد انسان کے حالات مزید بدتر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا ان قریب میں دنیا سے جا رہا ہوں، ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا۔
وہاں پہ بھی کافر ہے. یعنی اگر ایک دوسرے کو قتل کرو گے یہ تمہارا قتل تمہیں کفر تک لے جائے گا. ٹھیک ہے. تو کسی جان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث کے تحت ہے اگر کسی جانور کو ناجائز قتل کرے، ایک تو ہے نا وہ زہریلا جانور ہے یا اس کو مارنے کا حکم ہے وہ تو ٹھیک ہے، ناجائز وہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھا تھا تاکہ وہ مر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کر اس عورت کو جہنم کے اندر پھینک دیا. تو کسی کا قتل بہت بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی طرف اسلحہ اٹھائے، مارا نہیں صرف اسلحہ، آسمان کے فرشتے اس انسان پر لعنت بھیجتے ہیں. اچھا اس میں ایک تو ہے واضح قتل کرنا، اور ایک جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اپنی اولاد کا قتل. اولاد کا قتل بھی قتل ہے، حمل کا قتل بھی قتل ہے. بچہ پیٹ کے اندر ہے اس کو ضائع کروا دیں یہ بھی قتل ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا. ہاں اس میں جو اسلام نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ آپ ایسے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں جس سے حمل ہو ہی نہ، لیکن اگر ہو گیا پھر اس کو ضائع کرنا یہ ایک قتل ہے. ایسے خام خواہ وہ جی ماں بیمار ہے وہ جی فلاں، ہاں البتہ مجبوری، اور مجبوری کسے کہتے ہیں؟ کچھ سمجھدار ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اس حمل کی وجہ سے ماں کی جان جائے گی، تو پھر علماء نے کچھ گنجائش نکالی ہے کہ ایک جان آنے والی ہے ایک جان موجود ہے، تو جان جو موجود ہے اس کو بچانے کے لیے آنے والی جان کو ضائع کر دیا جائے. یہ بھی اس وقت جب ایک سمجھدار ڈاکٹر یہ بات کہے کہ ماں کی جان جائے گی، ورنہ نہیں ہے، ورنہ یہ قتل ہے. تو اگر بچہ پیٹ کے اندر آ گیا اس کو زائل ختم کرنا یہ قتل ہے، اور جتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں یہ سارا قتل کا گناہ اس کے ذمے آ جائے گا اور اسے کل قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھا جائے گا. تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو قتل گھاٹے کا سودا ہے، فائدے کا سودا نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، ہر لحاظ سے گھاٹے کا سودا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ اپنی اولاد کو خرچے کے ڈر سے قتل کریں گے. پیدا ہو گیا کھائے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر. بھی اپنا رزق وہ ساتھ لے کر آتا ہے. اللہ رازق ہے تو رازق نہیں ہے. اگر کسی نے اپنے بچے کو، ہونے والے بچے کو، حمل کو اس لیے ضائع کر دیا کہ کھائے گا کہاں سے، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ گھاٹے کا سودا ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے بھی کھلا دے. تو فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، انسان کا نفس گناہ پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے. تو انسان کے نفس نے اس کے نفس نے اسے آمادہ کر دیا قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر. فَقَتَلَهُ، سو اس نے اس کو قتل کر دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ایک قتل کی وجہ سے اس نے گھاٹے کا سودا کر دیا. دنیا کا بھی گھاٹا، زندگی کا چین سکون ختم ہو گیا. آخرت کا بھی گھاٹا، کل قیامت ان اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم کے اندر بندے کو پھینک دے گا. اس لیے یہ بہت سنگین جرم ہے، اس جرم سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.